تفسیر قرآن کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا سلسلہ سورہ بنی اسرائیل سے جاری و ساری ہے، اور گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور پھر سرکشی کی طرف ان کا بڑھنا اور رب کریم کا ان کی طرف بخت نصر کو عذاب کی صورت میں بھیجنا اور ان کا تباہ ہونا، ان کا ذکر جو ہے وہ رب کریم نے گزشتہ آیات میں فرمایا۔ اب آئیے آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی وہ کر دیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر لوگ اپنے اور اپنے گھر والوں، اپنے مویشی، اپنے مال، اپنی اولاد، اس کے خلاف جو ہے وہ دعا کر دیتے ہیں۔ غصے میں آ کر ان کو کوسنا اور ان کے لیے بددعائیں کرنا، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی بد دعا کرنے سے منع فرمایا، خاص طور پر غصے میں آ کر اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے مویشی، اپنے گھر والوں کو بد دعائیں دینا۔ شریعت میں اس کی سخت جو ہے وہ ممانعت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کئی عورتیں جب غصے میں آتی ہیں، اولاد اگر کوئی غلط کام کرے تو ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا تیرا بیڑا غرق کرے، تو مر جائے، تجھ میں کیڑے پڑ جائیں، تو جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اتنے مرتے ہیں تو کیوں نہیں مرتا، اتنے لوگ جلتے ہیں تو کیوں جلتا نہیں۔ تو ایسی باتیں جب ماں باپ کرتے ہیں تو فرمایا کہ اگر اس میں کوئی قبولیت کی گھڑی ہو تو پھر اولاد کو اس سے نقصان پہنچتا۔ وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی ایسے والدین جو اولاد کو بددعائیں دیتے اور یہ کہتے پھرتے اتنے مرتے تو کیوں نہیں مرتا، اور جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو یہی ماں باپ جو ہے پھر رونا شروع کر دے، یہی ماں باپ جو ہے وہ نوحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اپنی زبان سے جس قدر ہو سکے، چاہے غصہ ہو یا کوئی بھی حالت ہو، اپنی زبان سے جو ہے وہ دعائیں ہی نکالیں، اپنی زبان سے جو ہے وہ اچھے کلمات ہی نکالیں۔ اگر اولاد کوئی برا کام کرتی ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہی ایسا کام کرنا، تجھے اللہ کبھی اچھے کام کی توفیق ہی نہ دے۔ ایسی جو ہے وہ ماں باپ کیوں بد دعا کرتے، بلکہ ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، رب کریم جو ہے تجھ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تجھے سدھار دے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرے گا، آپ بتائیے اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی تو خدا کی قسم اولاد بھی سدھر جائے گی، گھر والے بھی سدھر جائیں گے، اور پھر اس سے جو ہے اچھے ثمرات اور اچھے برکات بھی جو ہے وہ ہمیں عزیزان گرامی حاصل ہوں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اچھے کلمات جو ہے وہ نکالیں۔ اور پھر مفتی صاحب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ایک روایت جو ہے وہ نقل فرمائے، جو کہ تفسیر مدارک میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ نضر بن حارث یہ پکا کافر تھا، اس نے یہ کہا یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ جب نضر بن حارث نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو مار دیا، اسے ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے غصے میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی
کہ مولا اگر دین اسلام سچا تو ہم پر عذاب نازل کر، ہم پر پتھر برسا، تو رب کریم نے جو ہے اس کی گردن کو مار دیا، یعنی اس پر اپنا عذاب نازل کیا، اسے ہلاک کر دیا، اسے برباد کر دیا۔ تو اس پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اچھے ہی کلمات اپنی زبان سے جو ہے وہ نکالے جائیں تاکہ کسی قسم کا بعد میں جو ہے وہ پچھتاوا نہ ہو۔ پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ آدمی بڑا جلد باز ہے، آدم کا بیٹا یہ بڑا جلد باز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے جلد بازی میں کتنے کام کرتے ہیں کہ جو آپ دیکھیے ناکام اور نامراد ہم ہوتے ہیں۔ اور جلد بازی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ تسکین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ہر کام کو جو ہے وہ سر انجام دیا جائے۔ ہاں چند ایسے کام ہیں کہ جس میں جلدی کرنے کا حکم دیا، ورنہ تمام کاموں میں جو ہے یہ بالکل آہستگی، بالکل ہی شائستگی اور پیار سے، محبت سے، تسلی سے ان کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم جب وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے کتنی جلد بازی کرتے ہیں، جو کام جلدی کرنے کا ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن جب وضو کے لیے بیٹھیں گے اول تو اتنا بڑا نلکا کھول لیں گے کہ جیسے جو ہے 40 دن کے بعد جو ہے وہ غسل صحت ہم نے کرنا، پورا نلکا کھول کے پھر جو ہے وہ ایسی جلد بازی میں وضو کریں گے۔ اب انگوٹھیاں بھی پہننی ہے، اس کے نیچے جگہ وہ سوکھی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ دھو کر ایسے کرتے ہیں، یہ پوری کونیاں جو ہے یہ سوکھی ہوئی ہے، اس کا کسی کو خیال نہیں۔ پاؤں دیکھیے تو ایڑیوں کی طرف جو ہے یہ سوکھا پن ہوتا ہے، اس کا خیال نہیں۔ یعنی اتنی جلد بازی ہم مچاتے ہیں کہ ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوتا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا یاد رکھیے گا نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے یہ وضو ہے۔ اگر وضو درست نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھیے گا کیسے نماز پڑھتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مشین چل رہی ہے، یہ تو جا میں آتا ہوں 1 2 3 کر کے آپ دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ایسا لگتا ہے کہ کوا جو ہے یہ زمین پر ایسے چونچ مارتا ہے۔ آپ پڑھیے کہ یہ جو سجدے کے اندر پیشانی کا جمنا، سجدے کے اندر پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ آپ کبھی پیچھے کی طرف بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے اٹھک بیٹھک 1 2 3 ایسے کر کے آپ دیکھیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی جلد بازی تم کو جو ہے آخر جانا کدھر ہے؟ ایک چیز نماز ہے جو رب کریم نے دن اور رات میں 5 مرتبہ ہم پر فرض کی ہے۔ ارے اسے تو آدمی تسلی کے ساتھ پڑھے، اس کو تو آدمی سکون کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کا دل جو ہے یہ چین پاتا رہے۔ اتنی زندگی بھر جو ہے یعنی پورا دن جو ہے یہ تکلیف میں ہوتا ہے، لوگوں کو جواب دینے میں ہوتا ہے، کام کاج میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے جس میں آدمی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے حضور جو ہے وہ اس کی رحمت کا طالب بن کر ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس نماز میں بھی کتنی جلد بازی، اور سجدے میں دیکھیے ایسے پاؤں بھی جو ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بہار شریعت میں فرمایا کہ دونوں پیروں کی اکثر انگلیاں مڑ کر جو ہے یہ قبلہ رو ہونی چاہیے۔ اکثر انگلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کم از کم 3 انگلیاں جو ہے سجدے میں پاؤں کی ایسے مڑ کر قبلہ رو ہونا یہ واجب ہے۔ اگر پاؤں کھڑے ہوں گے نماز جو ہے یہ واپس لوٹانی پڑے گی، واجب الاعادہ ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے اتنی جلدی سجدہ کرتے ہیں کہ ابھی پاؤں زمین پر بھی ایسے کھڑے نہیں رہتے، اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو بعضوں کو دیکھیے گا ایسے آدھے کھڑے ہو کر یوں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے یہ عزیزان گرامی کھڑا ہونا سیدھا، یہ پیٹھ کو سیدھا رکھنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کمر کے اندر خم ہوا، اگر کسی کو کمر کی تکلیف ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں تو لوگوں نے عادت بنا لی کہ ایسے سجدے سے رکوع سے کھڑے ہوئے
اور سیدھے جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے. نہیں ایسے جو ہے نماز میں جو ہے وہ نقص رہتا ہے, نماز ادا نہیں ہوتی. جلد بازی نہ کریں ورنہ جو ہے نماز جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تراویح ادا کرنے میں لوگ کتنی جلد بازی کرتے ہیں. لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا مولوی ہے کہ جو ہمیں 30-32 منٹ میں مسجد سے باہر کر دے, کون سا ایسا مولوی ہے جو 25 منٹ میں ہمیں باہر نکال دے. آپ دیکھیے کیسی جلد بازی, یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن لوگ کھڑے ہوتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے, وہ قرآن کے نور کو نہیں پاتے, وہ تراویح کے سرور کو نہیں پاتے, وہ نماز کی لذت کو نہیں پاتے, وہ قرآن کی چاشنی کو نہیں پاتے, کیونکہ وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی گاڑی وغیرہ چلا رہا ہے تو کیسی ہم جلد بازی کرتے ہیں, حالانکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان تقدیر پر ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے وقت لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے تم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہی وقت ہے تمہیں اس منزل تک پہنچائے گا, اور ہم پھر اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں. آپ دیکھیے کیسے کیسے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, کیسے کیسے بائکیں جو ہے وہ موڑ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو یہاں سے لگا, ابھی اس کو یہاں سے لگا. نہیں, فرمایا جلد بازی مت کرو. یہ آدمی جو ہے یہ بڑا جلد باز ہے. اگر اطمینان کے ساتھ یہ اپنے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے دل پر سکینہ بھی نازل کرتا ہے. اور جو سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ دیکھیے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے, ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے, اس کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, اس کی تسکین حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو وقت لکھا ہے اسی پر جو ہے ہمیں پہنچنا ہے. آپ دیکھیے ہم اتنی جلد بازی کرتے ہیں, بعض جگہ آپ دیکھیے ٹریفک میں پھر ہم پھنس جاتے, سگنل پر پھر ہم پھنس جاتے, آگے کوئی حادثہ ہو جائے پھر ہم روڈ پر پھنس جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو وقت ہمارا رب نے لکھا ہے اسی وقت پر جب ہم نے پہنچنا ہے تو پھر عزیزان گرامی یہ جلد بازی جو ہے یہ کس کام کی. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان کسی کو ٹیلی فون کرتا ہے تو ٹیلی فون اگر اس کا ریسیو نہ ہو تو ہم بدگمانی کرنے میں کتنی جلد بازی کرتے. ہاں ہمارا فون کہاں اٹھائے گا, اب تو بڑا آدمی ہو گیا, اب تو جو ہے وہ 500 آدمی جو ہے وہ سلام کرنے والے بن گئے, اب ہم غریبوں کو کہاں پوچھے گا. ارے ایسی جلد بازی میں بدگمانی کیوں کرتے ہو. حدیث شریف میں فرمایا بعض گمان جو ہے یہ حرام بھی ہوتے ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں. ہم اگر یہ گمان رکھیں اچھا ہو سکتا ہے کہ بیت الخلا میں گیا ہو سکتا ہے کہ وضو کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے کہیں لیٹا ہوا ہو سکتا ہے کہ کہیں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہو. یہ تصور نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے باپ کا نوکر ہے, جب ہم فون ملائیں یہ فوراً جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے کے اندر جو ہے کتنی جلد بازی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیوی کو جو ہے 1 2 3 3 طلاق دے کر فوراً روانہ کر دیتے ہیں. اور ان لوگوں کا حال دیکھیے, اس وقت تو بڑا جوش و خروش ہوتا ہے, بڑی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ 1 2 3 کر کے 3 طلاق, اور ابھی تیسری طلاق دی اور چوتھے لمحے مولوی صاحب یاد آنا شروع ہو گئے, مفتی صاحب یاد آنا شروع ہو گئے. ارے مفتی صاحب کچھ کیجئے, کیا ہوا؟ ارے 3 طلاق دے دی, ارے میں نے غصے میں دی تھی. مفتی صاحب کہتے ہیں کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے کیا, سب غصے میں ہی دیتے, تو نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ نہیں مفتی صاحب اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے, کوئی راستہ نکالے. اچھا کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ کہا 20 سال ہو گئے. واہ بھائی واہ, 20 سال میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھے, 3 طلاق دے کر سارا جو ہے بوتل کا جوش نیچے آ گیا. اب سب سمجھ گئے کہ ہاں آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے. یہ دیکھیے جلد بازی کا نتیجہ. اب دیکھیے گھر گھر جو ہے یہ معاملہ چل رہا, ایک نہیں, آپ دارالفتہ میں جائیے, یہ جلد بازی میں طلاق دینے والے ایک لمبی قطار آپ کو میاں بیوی کی ملے گی. اب کہتے ہیں بیوی بھی راضی ہے, اب کہتے ہیں یہ بھی راضی ہے, اور ہمارے بنس روڈ والوں نے ایک ایسی مشین نکالی ہے کہ ڈالو 3 نکلے گی 1. یعنی کیا مطلب, 3 طلاق دو ہوگی 1. معاذ اللہ. عزیزان گرامی ایسے بھی جو ہے وہ لوگ اس
زمین پر پیدا ہو گئے کہ جو اس امت کو زنا کی طرف جو ہے وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور دعا کرتا اور دعا جب اللہ کے حضور مانگتا اور وہ نعمت اسے نہیں ملتی تو جلد بازی میں کیا کہہ دیتا ہے؟ ہاں ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری کہاں دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ارے اسے ملتا ہے، اسے دیا جاتا ہے، وہ مالا مال ہو گیا۔ یاد رکھیے گا جلد بازی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مولا تو اسے دیتا ہے، ہمیں کہاں دیتا ہے، اس کی دعا سنتا ہے، ہماری کہاں سنتا ہے، میں تو اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں مجھے نہیں ملا۔ نہیں، جلد بازی کے اندر آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہو وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے یہ سونا نہیں ہوتی، ہم جو ہے کیا جانیں گے، ہمارا رب جو ہے ہم سے بہتر جانتا ہے۔ کسی نے کتنی پیاری مثال دی کہ ایک عورت جو ہے یہ کچن میں بیٹھی ہوئی ہے اور پھل فروٹ کاٹ کر اس نے اپنی چھری جو ہے وہ زمین پر رکھ دی۔ اس کے بچے نے دیکھا کہ چمکتی ہوئی چھری جو ہے یہ زمین پر رکھی ہے، بچہ جو ہے چمکتی چیز کو دیکھ کر پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، بچہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، ماں نے دیکھ لیا اور بچے سے وہ چھری کو دور کر دیا۔ بچہ یہ سمجھتا ہے ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر مجھ سے محبت کرتی تو میری طلب والی چیز مجھے ضرور دیتی، یہ چھری مجھے ضرور دیتی، یہ چمکتی ہوئی چیز مجھے ضرور دیتی۔ لیکن ماں جانتی ہے بچہ نادان ہے، اگر اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی تو یہ اپنے ہاتھ کو کاٹ دے گا، یہ اپنے آپ کو زخمی کر دے گا، اس لیے ماں روکتی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، رب کریم تو اپنے بندوں سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں مولا یہ دے دے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں مولا اتنا کروڑ عطا کر دے، مولا جانتا ہے اگر مل گیا تو گمراہیت کی طرف چلا جائے گا۔ ہم تو مانگتے ہیں مولا ڈیفینس میں کارنر کا پلاٹ دے دے، میرا رب جانتا ہے اگر اسے مل گیا تو یہ جو ہے تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو کبھی بھی جو ہے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہمارا کام جو ہے یہ مانگتے رہنا ہے، مولا کا کام عطا کرتے رہنا ہے۔ بس یہ دل میں نیت رکھیے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تیرے سائل ہیں، تیرے بھکاری ہیں، ہمیں محروم نہ رکھنا، ہمیں جو ہے دین و دنیا کی میرے مولا بھلائیاں عطا فرماتے رہنا۔ اور عزیزان گرامی، بعض جو ہے ایسے کام کہ جسے جلدی کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور وہ کام ہمیں جلد از جلد کر لینے چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ ہم جلدی کرتے ہیں، جو جلدی کرنے کے کام ہیں اسے دیر سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد حکم ہے کہ میت کو جتنا جلدی ہو جائے خاک کے سپرد کر دیا جائے، اسے دفنا دیا جائے، لیکن آپ دیکھیے یہ جلدی کرنے کا کام ہے، یہاں آرام سے دیر کرتے ہیں، بڑے مزے سے جو ہے میت کو اٹھا کر سرد خانے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی، میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، ہم نے سرد خانے کا دورہ کیا، آپ میں سے بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا سرد خانے کے اندر، خدا کی قسم میرے جیسا آدمی تو 5 منٹ بھی اندر کھڑا نہیں رہ سکا، اتنا تیز جو ہے اس کی ٹھنڈک تھی، تکلیف ہونے لگی، باہر نکل گیا کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں ہونے لگی۔ آپ بتائیے جب ہم اپنے مرحومین کو اس سرد خانے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس سرد خانے کی ٹھنڈک جب اس مرحوم کو لگتی ہوگی، جب اپنی ماں کو لگتی ہوگی، والد کو لگتی ہوگی، بھائی بہنوں کو لگتی ہوگی، انہیں کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے انتظار بھی کسی کا مت کیا کرو، اپنی میت کو جو ہے یہ سرد خانے میں ڈال کر انہیں اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں جلد از جلد جو ہے یہ خاک کے سپرد کر دو۔ آپ جو ہے شرح صدور امام سیوطی کی پڑھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انسان مرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا رہتا ہے لوگوں مجھے خاک کے سپرد کر دو، مجھے اپنی منزل تک پہنچا دو، مجھے اپنے ٹھکانے پہنچا دو، لیکن اس کی آواز جو ہے انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، صرف انسان نہیں سنتا، صرف جنات نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ یہ بولتا رہتا ہے ارے جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میری منزل قبر تک لے جاؤ،
جاؤ، لیکن ہم ہیں سرد خانے میں رکھتے ہیں، پھر دیدار کے لیے کئی کئی گھنٹے تک نہیں، ارے انتقال ہو جائے تو جلدی جو ہے اسے خاک کے سپرد کر دیا جائے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، اسی طرح جب زکوٰۃ کا وقت ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ 25 شعبان کو زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 10 شعبان کو جو ہے پوری لسٹ بنا لے کہ میری زکوٰۃ اتنی نکلے گی اور ان لوگوں کو میں نے دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد نام لکھ کر پوری لسٹ بنا لے، اور لسٹ بنانے کے بعد جب 25 شعبان آئے تو اتنا پیسہ نکال کر انویلپ میں ڈال کر، نام تو اس نے لکھے ہوئے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ ترکیب بنا کر وہ سارا پیسہ اس کے بعد فوراً جو ہے یہ مستحقین میں تقسیم کر دے، مستحقین کے ہاتھ میں دے دے، انہیں مالک بنا دے، تاکہ فرض میں عزیزان گرامی تاخیر نہ ہو۔ یہ وہ فرض ہے جس میں جلد بازی کا حکم دیا گیا۔ آدمی جو ہے وہ لے کر زکوٰۃ رکھتے چلے جاتے ہیں، مجھے پتا چلا ایک سال تک لوگ زکوٰۃ رکھتے ہیں، اور شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ 1 سال تک ایسے ہی رکھا رہا تو اس زکوٰۃ کے پیسے پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کون دے گا؟ ہم تو بے خبر ہیں، ہم کیوں دیر کرتے ہیں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آپ کی اولاد کو نہیں پتا کہ الماری کے اندر جو والد صاحب نے پیسہ رکھا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، وہ دینے کا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اب اولاد اپنے کام میں لے لیتی ہے، آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر اس کا وبال آ گیا، تو کوشش کرے کہ پہلے سے ہی وہ لسٹ بنا لے، اور جب 25 شعبان یا یکم رمضان المبارک جب وہ دن آئے جس پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی وقت جو ہے انویلپ میں ڈال کر ایک دن بھی نہ رکھے، صبح جب زکوٰۃ نکالے رات تک سارے مستحقین میں آپ خود جا کر تقسیم کر دے۔ لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ بیچارہ مانگنے والا دکان پر آتا ہے، ارے 10 تاریخ کو آنا، 20 تاریخ کو آنا، 30 تاریخ کو آنا، ارے تم نے زکوٰۃ دینی ہے تو کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ تم دے کر اس کو روانہ کرو، اپنا فرض جو ہے یہ جلدی ادا کرو۔ تو کوشش کرے کہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ادا کرے۔ اور تیسری چیز، بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں ہم نے چھوڑ دی، قضا ہو گئی، اب وہ ساری نمازیں حساب لگا کر جتنا جلدی ہو اس کو قضا کیا جائے۔ اور اس پر الحمدللہ ہم نے کئی جو ہے وہ دن تک بیان کیا، ایک نہیں الحمدللہ ہمارے سینکڑوں نمازیوں نے قضائے عمری شروع کی، اور اب تو ایسے نمازی ہماری مسجد میں جنہوں نے پوری قضائے عمری ادا بھی کی، الحمدللہ۔ یہ صرف جو ہے ہمارے اوپر ایک قرض ہے، ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، اس کی جگہ ہم قضائے عمری پڑھیں۔ آپ دیکھیے قضا کا طریقہ کیا ہے، دن کے اندر 6 نمازیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ 5، اور 3 وتر جو ہے 3 رکعتیں وتر، یہ واجب ہیں۔ یہ 6 نمازوں کی قضا جو ہے عزیزان گرامی، یہ آپ دیکھیے جب سے آپ بالغ ہوئے۔ اب کوئی کہے مولانا صاحب یاد نہیں ہے، تو وہ 15 سال کا تخمینہ لگا کہ 15 سال میں تو بچہ بالغ ہو ہی جاتا، 15 سال کی عمر سے وہ دیکھے کہ میرے کتنے سال کی نمازیں جو ہے وہ چھوٹی ہیں، اب جو ہے اس کا تخمینہ لگا کر جو ہے وہ اس طرح ادا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ قضائے عمری کے لیے مصلی پر کھڑا ہوا اور سلام پھیرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یا اس نے قضائے عمری شروع کر دی، ابھی تھوڑے دن کی پڑی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے ساری قضاؤں کو ادا میں بدل دے گا۔ جتنی بھی قضا ہوئی سب کو جو ہے وہ رب کریم ادا میں جو ہے وہ بدل دے گا۔ اسی طرح آخری میں عرض کروں، جب بچی جوان ہو جائے، جب بیٹا جوان ہو جائے، فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ یہاں حال الٹا، بیٹے کو بناتے ہیں میکینک اور بیٹی کو پڑھاتے ہیں، بیٹے کو بناتے ہیں پلمبر اور بیٹی کو BA فلاں۔ ارے کیا ہو گیا تم کو پڑھانا لڑکے کو چاہیے،
وہ کمانے کے لیے نکلے گا، نہیں نہیں، رشتہ آتا ہے، مولانا صاحب بچی پڑھ رہی ہے کر کے اس کو بالکل جو ہے رشتوں کو ایسے ٹھکراتے، جو اللہ کی نعمت ہے اسے ٹھکراتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے بہتر سے بہتر 15,000 والا، نہیں 20 والا چاہیے، 20 والا آئے 25 والا چاہیے، 25 والا نہیں 30 والا چاہیے، 30 والا نہیں 40 والا چاہیے۔ بچی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیمی یافتہ، ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، کون سا چاہیے؟ انٹر پاس ہے، نہیں بی کام پاس، اچھا بی کام والا نہیں انجینئر چاہیے۔ اس طرح کر کے آج ہم نے اپنی اولاد کو تباہی کی طرف ڈال دیا۔ فرمایا نہیں، جب تمہاری بچی جوان ہو جائے، تمہاری اولاد جوان ہو جائے، فوراً جو ہے اس کا نکاح کر دو، تاکہ یہ گناہوں کی طرف نہ بڑھے، تاکہ یہ معصیت کی طرف نہ بڑھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں بے حیائی کتنی زیادہ پھیل چکی ہے۔ آپ کی اولاد تباہ ہو گئی تو آپ اس کے کیسے قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دیں گے؟ آخری بات کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گناہ ہو جائے بتقاضائے بشریت، تو خدا کے واسطے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، جلد اللہ کے حضور توبہ کریں۔ پورے دن میں کوئی اللہ کے حضور معصیت ہو جائے، دیر نہ کرے، دوسرے لمحے ہی ایسے کان پکڑ کر مولا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا اور مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا۔ فوراً لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب شرم آتی ہے، میں کہتا ہوں 10 دن کے بعد بھی توبہ کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اسی کے حضور کرنی ہے۔ مہینے کے بعد بھی کسی کے آگے رونا ہے تو وہی مولا ہے، تو آج ہی توبہ کر لو۔ علماء فرماتے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، وہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ توبہ کر لو، وہ توبہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نیکیوں سے بدل دیتا۔ تو یہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے بتقاضائے بشریت تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، جلد کی جائے۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ آدم کا بیٹا بڑا جلد باز ہے، تو جو کام جلد بازی کرنے کے نہیں ہے اس میں جلد بازی نہ کی جائے، اور عزیزان گرامی جو جلدی کرنے کے ہیں اس میں جلدی کی جائے، تاکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ کسی نے بھیجا کہ آج کل چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ جیب میں رکھیں، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ موبائل آپ گھر سے لے کے نکلے تو یا جلیلو 11 مرتبہ پڑھ کر ایسے دم کرتے، انشاءاللہ تعالی یہ موبائل آپ کا چوری نہیں ہو۔ پیسے جیب میں آپ رکھتے ہیں تو ایسے رکھنے سے پہلے آپ جو ہے اس کے اوپر یا شناختی کارڈ جو بھی دستاویز یا جلیلو پڑھ کر آپ اسے دم کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں۔ بائک نکالیں، کار نکالیں، یا جلیلو 11 مرتبہ پڑھ کر بائک پر دم کر دیں، گاڑی پر دم کر دیں، کوئی قیمتی چیز ہو اس پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس نام پاک کی برکت سے وہ چیز چوری ہونے سے بچ جائے۔ اور ایسا اللہ کا کرم ہوا، بعض لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ ادھر موبائل رکھا ہے، یا جلیلوں کی برکت سے اس کو نظر ہی نہیں آیا اور محفوظ ہو گئے الحمدللہ۔ لیکن میں نے یہاں ایک مرتبہ کہا تھا، ہو سکتا ہے آپ مسکرائیں کہ خدا کے واسطے اپنے چپلوں پر مت پڑیے۔ لوگ بولتے ہیں بھئی چپل چوری ہوتے ہیں، آتے ہیں پرچی لے کر، مولانا صاحب چپل پر دم، میں نے خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے گا، بلکہ چپل آپ کہیں بھی رکھیں تو یہ کہہ دیں کہ اللہ کے حوالے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کی چپل ایسی چیز ہے آپ جانتے پہننے کی کہ پتا چلے سب چپلوں پر بھی یا جلیلو پڑھ کے دم کر رہے ہیں یا چپل چور گھوم رہے ہیں، پتا چلے ہم نے نئی جوڑا جو ہے ابھی خریدا ہے، تو ایسا مت کیجئے گا، آپ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نام کی برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بعد نماز مغرب جامع مسجد اسلام پورا رام سامی کے قریب عظیم الشان جو ہے ماہانہ درس قرآن ہمارا ہوتا ہے، تو آج ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ وہاں پر معراج کی رات جو حضور علیہ السلام نے مناظر دیکھے، تو انشاءاللہ تعالی مغرب کی نماز کے بعد صرف 25 منٹ انشاءاللہ تعالی معراج کی رات کے مناظر
وہاں پر بیان کیے جائیں گے مغرب کی فوراً نماز کے بعد. یہ 25 منٹ کا ہمارا درس شروع ہو جاتا ہے. میں بھی وہی مغرب پڑھتا ہوں. آپ بھی جو ہے اگر کوئی آنا چاہیں ضرور شرکت فرمائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز پیر شب معراج تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اسی مسجد عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی معراج پر بیان ہوگا. اور اس کے بعد ایک دو کلام پڑھے جائیں گے, ذکر الہی ہوگا اور دعا مانگی جائے گی. خواتین کے لیے اوپر پردے کا بھی اہتمام ہے. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ خواتین چھوٹے بچوں کو نہ لائیں, وہ تنگ کرتے ہیں, انہیں بھی سننے نہیں دیتے, پریشان کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو لانے سے پرہیز کریں, آئیں معراج کی برکتیں لے کر جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی نظر رحمت ہو گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز عشاء ہمارے کاکوان پلازا مفتی شعیب صاحب کی صدارت میں ہر مہینے انگریزی مہینے کے پہلے بدھ یہ درس قرآن ہوتا ہے. یہ بھی الحمدللہ ہماری طرح 55 منٹ 1 گھنٹے میں محفل ختم کر دیتے. تو انشاءاللہ تعالی بروز بدھ بعد نماز عشاء کاکوان پلازا میں حاضر ہو جاؤں گا. اور وہاں پر عنوان ہے ریاست مدینہ. ریاست مدینہ انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی سیدنا و